ومولانا محمد مبارک وصلی وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پہلے جناب صاحبزادہ حسین احمد صاحب بتا رہے تھے تو مجھے اس دوران ایک واقعہ یاد آیا۔ میں کمر کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہو میرے کمر کا مسئلہ چل رہا تھا، 2 آپریٹ میری ہوئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے کراچی میں، ڈاکٹر ایس اے صدیقی صاحب۔ جب میں وہاں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ 4-5 ساتھی جیسے بالعموم پیر صاحبان کے ساتھ ہوتے ہیں، 3-4 ساتھی میرے ساتھ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا آپ آئیں چیئر پہ آ جائیں، آپ کو میں چیک کر لیتا ہوں۔ تو جیسے میں اٹھنے لگا، ایک ساتھی نے میرا عمامہ اٹھایا، ایک نے میری جوتے اتروائے، ایک نے میرا چادر پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ پیر صاحب۔ کہنے لگے آپ کو بیمار کرنے والے یہی مریدین ہیں۔ کہا اللہ کے بندو تھوڑا سا پیر صاحب کو چھوڑ دیں، تھوڑا سا اپنے یہ ہاتھ اٹھائیں گے عمامہ اتارنے کے لیے تو ہاتھ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، تھوڑا سا اپنی جوتوں کے لیے جھک جائیں گے تو جوتے اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے میں بھی ایک صاحب کا مرید ہوں، سیالکوٹ سے ہے میرا مرشد، اب میں بھی ان کا مرید، جیسے عام طور پہ مرید ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو تکلیف تھی معذرت کے ساتھ، پیر صاحب کو تکلیف تھی ہوا خارج کرنے کی تکلیف تھی، ان کو معدے کا مسئلہ تھا، لیکن جب وہ ہوا خارج کرتے تو وہ ہوا اس کی بہت بدبودار ہوتی تھی۔ کہا جتنے مریدین سامنے بیٹھے ہوتے تھے جب پیر صاحب ہوا خارج کر دیتے مرید کہتے ہیں سبحان اللہ کستوری کی خوشبو آئی ہے بڑی۔ پیر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہو گئی، پیر صاحب اور اضافہ فرما دیتے اس میں۔ اب میں کافی عرصے تک اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے ایک دن ان کو کہا پیر صاحب معذرت کے ساتھ قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں یہ کستوری کی خوشبو نہیں ہے، یہ بہت بدبودار ہے، آپ جائیں علاج کریں، کہیں کسی ڈاکٹر حکیم سے علاج کریں تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں پیر صاحب کو لے کے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، علاج کروایا، کہا پیر صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ماند پڑ گئے ہیں، تو ہم بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ماند پڑ گئے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں پیر صاحب السلام علیکم، ہاتھ ملایا، نذرانہ دیا، تحفہ دیا۔ حسین احمد صاحب بتا رہے تھے کوئی طالب نہیں مل رہا نا، اگر طالب مل جائے تو اللہ کی فضل و کرم سے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا تربیت یافتہ اتنے ہزاروں ہیں الحمدللہ۔ ایک آپ سب کے لیے شہزاد مجیدی صاحب بھی کافی ہے اگر آپ لوگ لینے والے ہو۔ بہرحال ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز ماہانہ محفل میں صرف خلفائے کرام کو یہ سکھائیں گے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین احمد صاحب بتا رہے تھے کہ اگر جماعت کے لیے میرا ایک سالک ہے گمبٹ میں، ماشاءاللہ داڑھی مبارک پہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے وہ خضاب بھی لگایا ہوا ہے، مہندی لگائی ہوئی ہے، اچھی سفید لباس والا ہے۔ وہ خود مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، راستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے مجھے روکا، کہا ہمارے ہاں میت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے سندھ میں کوئی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، خاص کر دینی تعلیم کا، تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں میت ہوئی ہے، جنازہ پڑھائیں آپ۔ میں نے اس سے کہا اچھا، اب مجھے تو نمازی جنازہ آتا ہی نہیں تھا، میں کیا پڑھاتا ان کو؟ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، وہ سامنے کھڑے تھے، میں نے کہا تھوڑا ہٹ جائے، میں موٹر سائیکل اپنی کھڑی کر دوں۔ جب وہ تھوڑے ہٹ گئے اور میں نے ریز لگائی اور دوڑ لگائی، میں نے اس کو کہا پھر اچھا اس بندے نے اس بات سے سیکھی ہے، اور سیکھنے کے بعد جو ہے اس نے الحمدللہ 5 سالوں میں دوبارہ سے درس نظامی کا کتاب وغیرہ سب شروع کیا۔ اب الحمدللہ 5 سال اس کے ہو گئے ہیں، 3 سال اس کے باقی عالم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ ایک رب کائنات نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت اچھی خلقت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ اس لفظ پر غور کریں تو اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ احسن کی معنی ہے تمام حسینوں سے بڑھ کر، تمام اچھوں سے بڑھ کر بہت زیادہ اچھا، جو تفضیل کا صیغہ ہے۔ اچھا یہی انسان ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
پھر اگلی سورہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا اب انسان جو ہے وہ زیان میں ہے، نقصان میں ہے، خسران میں ہے۔ تو جب احسن تقویم میں ہے، احسن اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی کیٹیگریز میں، اپنی صنف میں، اپنی جس شعبے میں اس چیز کو پیدا کیا گیا وہ سب سے اچھا ہو، ہر طرح سے اچھا ہو، تو اسے احسن کہہ دیتے ہیں۔ مائک میرے ہاتھ میں ہے، میں کہوں کہ یہ مائک جو ہے وہ تمام مائکوں میں بہت ہی اچھا ہے، تو اس میں اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ تمام جتنی بھی مائکس ہے دنیا میں ان سب سے یہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ نے مخلوق کی تعریف فرمایا اور فرمایا کہ مخلوق میں نے انسان کو پیدا فرمایا فی احسن تقویم۔ لیکن اللہ کریم پھر فرما بھی رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، پر یہ انسان خسران اور زیان میں کیوں ہے؟ آگے سے اللہ کریم اس کا خود جواب ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بس یہی کامیاب لوگ ہیں، یہ والے لوگ ہیں۔ انسان کی کامیابی اور رب تک پہنچنے کی ذرائع اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ سلوک کرنے آتے ہیں تو اس سلوک میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے اس نے اللہ رب العزت کی وصل و قرب حاصل کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی متشکل شکل ہو، کوئی جسم والا شکل ہو جس کو طرف کی نسبت کی جائے، بندہ اسی کو قرب کہتے ہیں نا۔ تو اب اس بندے نے اللہ رب العزت جو لامکانی ہے، اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں ہے، طرف ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کا وصل و قرب کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یا لوگ ہم کہتے ہیں ہم سلوک کی راہ کو طے کر رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ فلاں بندے کو منازل مل گئے، مختلف منازل طے کرتے کرتے اللہ کے وصل و قرب میں گئے۔ اب یہ سلوک و تصوف و یہ عروج اور یہ اللہ رب العزت کے وصل و قرب حاصل کرنا یہ کوئی جسمانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے انسان میں ایک چیز ودیعت رکھی ہے جس کا نام ہے لطیفہ روح۔ اللہ کریم جب اپنا وصل و قرب کسی بندے کو عنایت فرماتا ہے تو بذریعہ یہ انہی لطائف اور خاص کر بذریعہ لطیفہ روح اللہ اسے روحی سیر فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم یہ سیر شروع کرتے ہیں تو دو قسم کے لوگ اس سیر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے بھی اس سیر کے بارے میں دو بندوں کا تذکرہ فرمایا، دو قسم کے لوگوں کا، کہ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت منتخب فرما دیتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہو ان لوگوں کو اپنی وصل و قرب کے لیے منتخب فرماتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ کے رستے اللہ کی طرف انابت رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو گویا دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا قرب حاصل کر لے، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنی تیز اسٹرگل کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ مجدد فسانی شیخ حامد فاروق سندی رحمۃ اللہ تعالی نے ان دونوں کا فرق محسوس کیا اور پھر دونوں کو الگ الگ سے نام دیے۔ جو اللہ خود منتخب کر لے اپنی وصل و قرب کے لیے، اجتباء کے مقام پہ آئے، تو مجدد کا قول ہے کہ وہ بندہ مراد ہے، اور جو خود کوشش کر کے جانا چاہے مجدد فرماتے ہیں اسے مرید کہا جاتا ہے۔ اب مراد اور مرید میں فرق کیا ہے؟ مراد کو اللہ کریم شاہراہ کمالات نبوت پر اپنی طرف لے کے آتا ہے، اور مرید کو اللہ کریم شاہراہ کمالات ولایت پر اللہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کے سیر میں ایک دفعہ پھنس گیا نا، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی فضل و کرم سے اس اسماء و صفات کے سیر سے اسے باہر نہیں نکالا، تو فرماتے ہیں عمریں گزر جائیں گی، نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر گزر جائے گی، اللہ کی ایک صفت سے بھی بڑھ کر وہ ترقی نہ کر سکے گا، بس وہی پر محبوس رہے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ کریم نے پھر اپنے بندوں کو ایسے منتخب کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اسے شاہراہ کمالات نبوت پر ڈال لیتا ہے، اور اللہ کریم انہیں ان کی محنت اور کوشش کے علاوہ رب کائنات اسے کسی کامل مکمل شیخ سے ملا دیتا ہے، اور شیخ کامل مکمل اسے توجہ فرماتا ہے، اور توجہ میں وہ جو دوسرے سالوں میں طے کرا دیتے ہیں
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا ایک ہی توجہ میں وہ کام کر دیتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ یہ کمالات نبوت، شاہراہ کمالات نبوت کیا ہے اور شاہراہ کمالات ولایت کیا ہے؟ شاہراہ کمالات نبوت کا آسان تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی عبادت کی وجہ سے نبی منتخب نہیں ہوئی کوئی نبی منتخب کہ انہوں نے زیادہ عبادت کی تو رب کو اس کی عبادت پسند آئی تو اللہ نے اس کو نبوت عنایت فرمائے، بلکہ نبی جو ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہے، وفات کے بعد بھی نبی ہے، ان کی نبوت ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو جب منتخب کیا تو نبیوں کے اپنی عبادت، اپنی طاعت، اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب کائنات نے اپنی فضل و کرم سے اس بندے کو نبوت عنایت فرمائی۔ اور شاہراہ کمالات ولایت کا آسان طریقہ یہ ہے، آسان تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب تک جانے کے لیے ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بس میں آپ کو اختصاراً کہوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات میں 99 اسماء اور صفات تو اللہ رب العزت کی بے تحاشا ہے، ہر اچھا اور بہتر صفت اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم یہ اسماء و صفات کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ رب العزت کی جو اسماء و صفات ہے، اس اسماء و صفات کے آگے ظلال ہے۔ ظل کی معنی سائے کی نہیں ہے، یہاں پر عام طور پر ظل کی معنی سایہ ہوتا ہے، لیکن جب ظلال کی معنی آئے تو اس کو سائے سے تشبیہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب جنت میں جنتی جائیں گے نا، ہم و ازواجہم علی الارائک متکئون فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ جنتی اور ان کے ازواج یہ ظلال کے تحت ہوں گے اور چارپائیاں اور تکیہ لگا کے یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پر ظل سے مراد سایہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات، میں شاہراہ کمالات ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ جانا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے آپ کو ظلال سے گزارا جائے گا۔ ظل کی معنی ہے پرتو، چمک، کسی چیز کی چمک۔ یوں سمجھ لیجئے گا، دن کو آپ سورج کے سامنے ایک آئینے کو رکھیں اور آئینے میں جو سورج کی شکل دکھائی دیتی ہے، یہ شکل جو ہے یہ ظل ہے اور اصل وہ ہے جو آسمانوں میں چمک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آئینے کے سامنے ایک اور آئینہ رکھیں، اس دوسرے آئینے میں پہلے آئینے والا شکل جو ہے وہ دکھائی دیا جائے گا۔ دوسرے آئینے میں جو شکل دکھائی دے رہا ہے یہ ظل ہے پہلے آئینے کے لیے، اور پہلا آئینہ ظل ہے آسمان میں چمکنے والے سورج کے لیے، وہ ظل ہے۔ اچھا، یہ معلوم نہیں ہے کہ جو سالک میرے پاس آ رہا ہے وہ ظلال کے کون سی بھی مرتبے میں ہے۔ آسانی سے سمجھائی دیتا ہوں، سورج کی شعاع اس آئینے میں ہے، اس آئینے کے آگے ایک اور آئینہ ہے، اس آئینے کے آگے ایک اور، اس 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 کے آگے ایک اور، آگے اور 100واں آئینہ ہے، 900واں آئینہ ہے، 1000واں آئینہ ہے۔ جو بندہ پہلے کسی شیخ کامل مکمل کی طرف آتا ہے اور اللہ رب العزت کی وصل قرب کے لیے جانا چاہتے ہیں، اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے ظلال کے کون سے مرتبے میں ہے، ظل کی کون سے مرتبے میں ہے وہ، تو جب وہ اللہ کا وہ بندہ آتا ہے کسی اللہ کے بندے کے پاس اور وہ ان کو توجہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو 99ویں ظلال والے آئینے سے، اس 99ویں والے حصے ظلال سے اسے اٹھا کے لاتا ہے 98 اور 97 اور 96 اور 95 اور 94 اور کرتے کراتے دوسرے آئینے تک لے کے آ جاتا ہے۔ اب دوسرے آئینے سے اسے پہلے والے آئینے تک لے کے آتا ہے، اب پہلے والے آئینے کے بعد اسے اصل سورج سے ملاقی کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ پر بھی اور مرید پر بھی۔ مرید میں سٹیمنا اتنا ہے، قوت اور طاقت اتنی ہے کہ وہ بیک وقت ان سارے آئینوں کو کراس کر سکتا ہے، سو ان کے لیے آسان ہے۔ شیخ میں اتنا کمال ہے کہ وہ 1000ویں آئینے میں کھڑا ہوا بندہ، ظلال میں 1000ویں درجے پر کھڑا ہوا بندہ،
اسے ایک توجہ کرے تو ایک توجہ سے 999 آئینے تو ایک کرائے. یہ شیخ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ہمارا کیا کام ہے مرید کا؟ مرید ان کے سامنے رہے. پھر انشاءاللہ آپ کو میں بتا بھی دوں گا کہ مرید نے کیسے ان کے سامنے رہنا ہے. آج تو مختصراً ہم نے آغاز کیا ہے. آپ آ گئے ہیں زلال کو طے کرائے، آپ نے سارے زلال کو آپ نے طے کرائے. پتہ نہیں کون سے حصے میں تھے آپ، لیکن سارے زلال طے کرائے. اب بھی خوش مت ہونا، کیونکہ ابھی تو تجھے اسماء و صفات میں ہی سیر کرانا ہے. جن ساتھیوں کو چشتیہ شریف کے اسباق ملے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ کلمہ ہو کا تصور کرتے ہیں اور کلمہ ہو کا ذکر کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ منارہ بلا کیف تصور کرے جو لا تعین تک ہو، اور منارے کے باہر سے اپنی روح کو آپ عروج دیتے جائیں، اور یہاں پر آپ اسماء و صفات کی تفصیل سے فیض لیں. تو اب اسماء و صفات کے جو ہے وہ 3 مرتبے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تفصیل، ایک ہوتا ہے بین الاجمال والتفصیل، اور ایک ہوتا ہے اجمال. تفصیل کے معنی میں آپ کو بتاؤں. جب آپ اسماء و صفات میں چلے جاتے ہیں، آپ پہلی دفعہ جب لاہور آ جاتے ہیں تو لاہور میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی لاہور دیکھا نہیں، تو آپ لاہور کے پوری لاہور کو گھوم پھر جاتے ہو. آپ لکشمی چوک بھی جاتے ہو، آپ دروغے والی بھی جاتے ہو، آپ داتا دربار بھی جاتے ہو، آپ بارہ دری میں بھی جاتا ہو، آپ حضرات مشائخ کی مزارات پر بھی حاضری دیتے ہو، آپ اندرونی شہر کو بھی. آپ نے کہا لاہور کے اتنے دروازے، وہ سارے دروازے، گلی کوچیاں سب آپ چیک کرتے ہو. اب اس سیر کو جو آپ لاہور میں آئے ہو، اس سیر کو کیا کہتے ہیں؟ تفصیلی سیر کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے جو شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں تو وہ کوئی جگہ چھوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. وہ کہے میں ہر جگہ پہنچ جاؤں، تاکہ یہ تو پتہ چلے نا کہ میں شمالی علاقہ جات میں آیا ہوں. تو کیسے آیا ہوں؟ بندہ جب پہلی دفعہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں چلا جاتا ہے تو ان کو ہر اسم میں تفصیلی سیر کرایا جاتا ہے. اب آپ سوچیں 99 اسماء و صفات ہیں. میں اللہ کی ایک اسم الرزاق، الرزاق کی آپ تعریف سنیں گے نا، ان کی تفصیل اگر آپ پڑھیں گے، الرزاق بھی مختصر ہے. آپ صفت العلم کو اللہ کا العلم العالم یہ صفت اٹھا لیں تو کائنات میں جس کو جو بھی علم ہے، دنیاوی ہے یا اخروی ہے، وہ سارے ماخوذ ہے اللہ رب العزت کے اسم عالم سے ماخوذ ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک صفت میں ان کا سیر ہو جائے، صفت عالم میں اس کا سیر ہو جائے تو کتنا سیر ہوگا ان کا؟ وہ نا تمام ہونے والا سیر ہوگا. پھر میں پھر بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ سیر پھر کیسے طے کرایا جاتا ہے. اچھا، یہ اب تفصیلی سیر ہو گیا. آپ اگلے ٹرپ پر دوبارہ لاہور تشریف لائے ہیں تو اب لاہور میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہتے ہو میں پچھلے سفر میں جب لاہور آیا تھا تو لاہور تو میں نے پورا کونے خطرے سارے میں نے تلاش کر لیے. اب جب لاہور آیا ہوں تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤں گا، حضور مبارک صاحب کے مزار پہ آؤں گا، حضرت طاہر بندگی صاحب کے مزار پہ آؤں گا، تبرکات کے لیے بادشاہی مسجد چلا جاؤں گا. یعنی یہ کیا ہوگا؟ یہ بین الاجمال والتفسیر سیر ہو گیا. نہ زیادہ مختصر سیر ہو گیا اور نہ زیادہ تفصیلی سیر. تفصیلی سیر تو پہلے ہو گیا تھا. جب سالک دوسرے مرتبہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں عروج کر لیتا ہے تو اب پہلے تو اس کو تفصیلی سیر کرایا گیا ہے نا، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ چیدہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا سیر کرے گا. کون سی چیدہ کا؟ جو ہماری 6 اولو العزم انبیاء ہے اور ان کا مبدأ فیض جن اسماء و صفات میں سے انہی اسماء و صفات میں یہ سیر کرتا جائے گا. مثلا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ فیض جو ہے وہ صفت العلم ہے. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا مبدأ فیض جو ہے وہ صفت تخلیق ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا صفت الحیات ہے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا صفت الکلام ہے. تو یہ چیدہ کا سیر کر کے جاتا ہے. آپ تیسرے مرتبہ لاہور شہر آ جائیں تو اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے اپنی مقصد والی جگہ پر جانا ہے. مقصد والی جگہ آپ کا یا داتا دربار ہوگا، یا آپ کا اپنا پیر و مرشد کا گھر ہوگا، یا حضرت مبارک صاحب ہوگا، یا جو سیر سپاٹے والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم فورٹریس سے جب جانا چاہتے ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے. اب یہ جو ہے اجمالی سیر ہے. تو اگر سالک کو شاہراہ کمالاتی ولایت پر ڈالا گیا تو پہلے ان کو زلال، اور زلال کے بعد ان کو یہ سیر کرایا جائے گا اسماء و صفات کی. ان کو اسماء و صفات میں
جب آپ کی سیر اسماء و صفات میں شروع ہو جائے گی تو اب آپ پر اطلاق لاگو ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اب آپ کو ولایت صغریٰ سے حصہ عنایت فرمایا ہے، بس اب ولایت صغریٰ ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے مجھے 4 ارشاد خط بھی ملے ہیں، وہ بھی مجھے کسی خلیفہ صاحب سے نہیں، حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے ملے ہیں، لیکن میں نے کبھی سیر تو کیا نہیں ہے، کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم اسماء و صفات میں سیر کرتے ہیں، فرماتے بھلے سالک کو کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن بہت سارے سالکین کو پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ فرماتے وہ اس اسماء اور اس صفت کی جس پر وہ اس دن سیر کر رہا ہے، ان کی اثرات اس سالک پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے آج صفت الرزاق میں سیر کرنا ہے تو اس دن ان کا دل بڑا چاہے گا میں سارے لوگوں کو کھانا کھلا دوں، سب کو میں دوں۔ کبھی اگر صفت رؤوف، رحیم، عفو، اس میں ان کا سیر ہوتا رہے گا، وہ کہے گا یار میرے ساتھ جو کچھ جس نے بھی کیا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے پھر۔ اور جب ان کی سیر صفت القہار میں ہوگا تو وہ جلال میں ہوگا، صفت جبار میں ہوگا۔ تو کیوں یہ اللہ کے بندے متخلق باخلاق اللہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک بندہ کہے مجھ پہ تو کبھی یہ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مجھے مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے 4 ارشاد خط دے دیے، یہ کیسے سیر ہوا؟ اس کا بھی جواب مجدد نے ارشاد فرمایا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ دلی سے آگرہ جا رہے ہو، دلی سے آگرہ جا، چلو میں آپ کو بتاؤں، آپ کراچی سے لاہور آ رہے ہو، اب آپ کے پاس سواری ہے بڑی کمفرٹیبل، یہ بزنس کلاس کا آپ کا ٹرین ہے زبردست قسم کا، آپ نے وہاں پر نماز شماز کراچی میں پڑھ لی، آپ نے وضو کر لیا، آپ نے کھانا کھا لیا اور آ کے ٹرین میں آپ لیٹ گئے، اور ٹرین میں لیٹنے کے بعد اتنا کمفرٹیبل ٹرین ہے کہ آپ اس میں سوئے، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو کسی نے بتایا اسٹیشن پہنچ گیا نیچے اترو، آپ نیچے اتر گئے، جب دیکھا آپ نے میں لاہور میں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ لاہور میں ہیں، جو لوگ آپ کو لینے والے آئے ہیں نا وہ سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بندہ جب کراچی سے نکلا تھا تو اس کا گزر حیدرآباد پہ بھی ہوا تھا، کوٹری بھی اس نے کراس کیا ہے، نواب شاہ بھی اس نے کراس کیا ہے، یہ سکھر اور روڑی کراس کرتا ہوا ملتان اور خانیوال بھی کراس کیا ہے، یہ برستہ فیصل آباد شادرے سے ہوتا ہوا یہ ہمارے یہ اسٹیشن تک پہنچا ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ نے شادرہ دیکھا تھا، آپ نے فیصل آباد دیکھ لی، آپ نے خانیوال اور ملتان دیکھی ہے، آپ نے روڑی اور سکر کو دیکھا، آپ نے حیدرآباد اور کوٹری کو دیکھا؟ آپ کو یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو سوتا رہا اور یہاں پر اتر گیا، لیکن آپ گزرے وہاں سے ہیں، گزرے ہیں نا آپ وہاں سے، بھلے تجھے محسوس ہوا یہ نہیں ہوا، رب نے تجھے اتنی کامل ہستی سے ملا دیا، اس نے تجھے فرش سے عرش تک لے گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے کہتے ہیں شیخ کامل مکمل، جو ایسے ہی تجھے سیر کرا دے، تمہاری ساری سیر ہو گئی ہے بھلے تجھے پتہ نہ ہی چلے، تو تجھے یہ تمام سیور تمہاری شیخ نے فرماتے ہیں کہ نقش بندیا عجب قافلہ سالار آنند کہ برند از رہی پنہاں بحرم قافلہ را، اور پتہ ہی نہیں چلا آپ کو۔ حضرت مولانا نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مور مسکین ہوس داش کے بقا برسد، فرمایا ایک چیونٹی ایک کیڑا اس کے دل میں بھی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ تک چلا جاؤں، لیکن وہ تو نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے کیا کمال کیا، دست بر پائے کبوتر نے حد ناگاہ رسید، اس نے ایک اڑنے والے کبوتر کے پیروں سے اپنے آپ کو چپکا لیا، کبوتر نے ویسے بھی اڑ کے جانا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ اڑا کے حرم تک لے گیا ہے۔ یہ ہوگا آپ کا سیر۔ اب آپ آگئے ہیں اسماء و صفات میں، تو اب اسماء و صفات میں اگر آپ کی سیر کبھی ایسی پڑ گئی نا کہ آپ کو تفصیل سیر کرائے گئے تو ساری زندگی میں اس میں پسے رہیں گے، اور اگر رب کی رحمت اور شیخ کامل مکمل کی نگاہ آپ کے ساتھ وابستہ رہی تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ تجھے پہلے تفصیلی سیر ایسے طے کرائیں گے کہ کراچی سے تجھے لاہور تک لے کے آئیں گے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، پھر تجھے وہ بین الاجمال و تفصیل اسماء و صفات کی بھی سیر کرائیں گے، پھر تجھے اجمالی سیر بھی کرائیں گے، پھر تجھے ایک جگہ منتخب کر کے تجھے دیں گے۔ وہ جگہ کون سی ہوگی؟
کئی مشائخ جو ہے وہ اپنی مریدوں کو ایک خاص جس کو کہتے ہیں مبدأ فیض، جہاں سے وہ فیض لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی بھی مبادی فیوزات ہے اور اولیاء اللہ اور سالکین کی بھی مبادی فیوزات ہے. ہم نے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ سے سنا کہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ حضرت حیدری صاحب مبارک نے ایک خواب دی کہ مکاشفہ دیکھا کہ انہوں نے ایک کھولا ایک باکس، اس میں سے ایک باکس میں 2 باکس چھوٹے پڑے ہوئے تھے. ایک باکس پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد ہاشم ابن محمد وزیر موسوی المشرب، اور ایک پہ لکھا ہوا تھا سیف الرحمن ابن محمد سرفراز محمدی المشرب. یعنی مشرب کی معنی جہاں سے ہم پیتے ہیں، جہاں سے ہم پیتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے گا آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف سے آپ سب مرید و مرشد ایک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیر بھائی آپس میں، ہم آپس میں پیر بھائی ہے. ہم پیالہ ہے، ہم نوالا ہے جب ہم کہتے، اسے کہتے ہیں مشرب. جب آپ کی اسماء و صفات میں سیر مکمل ہو جائے تو آپ کو پھر ایک جگہ آپ کی منتخب ہو جاتی ہے. وہ جگہ آپ کی کیسے منتخب ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی اللہ رب العزت کا ایک اسم وہ آپ کا مبدأ فیض بن جاتا ہے. مثلا کیسے مبدأ فیض بن جائے؟ اللہ رب العزت آپ کی حق میں جو بھی فیوزات ہو، ذاتی ہو یا فیوزات جو ہے وہ صفاتی ہو، وہ جب تجھے عنایت کر دیتا ہے تو تجھے اس مرکز کی وجہ سے وہ فیوزات اللہ عطا فرما دیتا ہے، اس اسم کی وجہ سے. اللہ، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صفت العلم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ فیض ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے جتنی بھی مراتب سے نوازا ہے وہ سب کمالات ہے اللہ رب العزت کے اس صفت العلم کی جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے. بس اللہ کریم نے ان کا مبدأ. اچھا، یہ تو نبی کا مبدأ فیض ہوا. اب ایک امتی ہے، میں اور آپ 2023-24 میں رہتے ہیں. اللہ کریم نے ہم پر بھی کرم فرمایا، میرا بھی مبدأ فیض جو ہے وہ صفت العلم ہو گیا. جہاں سے میں فیض لیتا ہوں رب نے میرے تقسیم کو بھی صفت العلم سے رکھ دیا. تو پھر مجھے کیا کہا جائے گا؟ مجھے کہا جائے گا چونکہ میرے آقا جہاں سے فیض لے رہا ہے یہ امتی بھی وہیں سے فیض لے رہا ہے، تو آقا محمد ہے، یہ بندہ محمد المشرب ہو گیا. لیکن نہ غلطی میں نہ رہے، جو میرے آقا کو فیض وہاں سے مل رہا ہے وہ تجھے خواب میں بھی نہیں مل سکتا. لیکن وہاں سے ہم مشرب تو ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ازواج مطہرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین جنت میں کہاں رہیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ حضور کے ساتھ رہیں گے نا، حضور کے ساتھ رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو جو مقام عنایت فرمایا حضور کے علاوہ کسی اور کو تو وہ مقام نہیں دیا. لیکن ازواج مطہرات وہاں کیوں رہیں گے ان کے ساتھ؟ فرمایا رہیں گے، صورتاً وہاں پر رہیں گے. میرے آقا جس فواکہ سے، جس طعام سے جو لذت حاصل کریں گے وہی طعام ازواج مطہرات بھی کھاتے رہیں گے. لیکن آقا کو جو لذت اس طعام سے ملے گا ازواج کو کہیں نہیں ملے گا. وہ تو آپ بھی جب وہاں پر مبدأ فیض سے کوئی فیض حاصل کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو وہ والا فیض تو نہیں ملے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آقا کو تو اللہ کریم نے وہ مقام و مرتبہ. لیکن ہم مشرب ہو گئے، ہم پیالہ ہو گئے، ہم نوالا ہو گئے. قبطی اور بنی اسرائیل جب عذاب نازل ہوا تھا نا تو قبطی اور بنی اسرائیل جو ہے وہ خون کا عذاب نازل ہوا، ہر چیز میں خون ہی ہوتا تھا. تو قبطی اور بنی اسرائیل دونوں جو ہے وہ ایک کٹورے میں ایک طرف سے ایک منہ رکھ لیتا، دوسری طرف سے دوسرا منہ رکھ لیتا. قبطیوں کو خون ملنا تھا اور اسرائیلیوں کو صاف پانی ملا کرتا ہوتا تھا. بس تو یہ فرق ہوتا ہے. اللہ کریم نے آپ کو اسماء و صفات تک پہنچا دیا، اب آپ کا ایک مبدأ فیض وہاں بن جاتا ہے. اور جب وہ مبدأ فیض آپ کا بنتا ہے تو رب کائنات آپ کو اس وجہ سے فیوزات سے منور اور معمور فرما دیتا ہے. لیکن اب بھی بس نہیں ہے، ابھی آپ ولایت صغریٰ میں ہو، اور جب ولایت صغریٰ کے بعد اللہ کا فضل و کرم شامل ہو جائے اور آپ اصول میں چلے جائیں گے. جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اگلی محفل میں آپ کے پاس اس بارے میں جو بھی کوسچن ہوگا آپ اپنے ساتھ لکھ کے لائیں گے.
بندہ حاضر ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے کوسچن کا جواب۔ اچھا، ہمارا یہ ٹاپک جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ چونکہ اب مخصوص ہے صرف تصوف کے لیے، تو ہم احکام کی سوال نہیں پوچھیں گے اس میں، کیونکہ اس کے لیے ہم ایک الگ سے پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو فقہ کی ہے یا قرآن و حدیث کی جو علوم ہے اس کے لیے ہم ایک الگ چپٹر رکھیں گے، لیکن چونکہ یہ والا چپٹر ہمارا جو ہے وہ صرف تصوف پہ ہے، تو آپ کے پاس اگلی ماہانہ محفل میں جو بھی تصوف کے سوال ہو آپ بغیر ہچکچائے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اگلے میں انشاءاللہ العزیز ہم تھوڑا سا آگے بھی عروج کرتے جائیں گے، اگر اللہ کریم نے ہمارے ساتھ یہ صحت و تندرستی اور عافیت والا معاملہ فرمایا تو انشاءاللہ العزیز جائیں گے۔ اللہ کریم ہماری نسبتوں کو قائم و دائم رکھے۔